حاصل کروں گا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ ان شخصیتوں میں سے یہ ایک شخصیت یہ بھی ہیں جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے کے بعد کفار کے ظلم و ستم کو سہا، برداشت کیا اور اسلام کے لیے مختلف طریقے سے قربانیاں پیش کی۔ کسی شاعر نے بہت خوب ان کی شان میں دو شعر کہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیسا رتبہ ہے ذیشان عثمان کا، ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا، جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی مالدار صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہو اور ان کی مالداری، ان کی سخاوت کا تذکرہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا، اور جس طریقے سے انہیں دولت عطا فرمائی تھی اسی طریقے سے ان کا دل بھی عطا فرمایا تھا۔ ایک بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قبیلہ بنی ہاشم کا سب سے بڑا مخالف اور مد مقابل یہ قبیلہ بنو امیہ تھا۔ اس قبیلہ بنو امیہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ یاد رکھیں کہ ابتدائی زمانے میں سیدنا عثمان کے علاوہ اس قبیلہ بنو امیہ سے کسی ایک فرد نے اسلام قبول نہیں کیا، اور آخری وقت تک وہ اسلام کے خلاف ڈٹے رہے، چاہے وہ ابو سفیان ہوں، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں یا دیگر ہوں۔ آخر زمانے میں فتح مکہ کے آس پاس حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا، جو حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا دبدبہ، شوکت دیکھ لی تب اسلام قبول کیا۔ بلکہ بعض مورخین نے یہاں تک کہا ہے، یہ کہاں تک کہنا درست ہے نہ درست ہے، لیکن بہرحال اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تلوار اب جب سر پر آ گئی تھی، کوئی چارہ نہیں تھا، تو ان میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور انہی اسلام قبول کرنے والوں میں ابو سفیان بھی تھے اور ان کی بیوی حمدہ بھی تھی، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر کے وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ لیکن یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان رحمت للعالمین تھی کہ آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، اور جس کا جو رتبہ تھا، جو مقام تھا، جو درجہ تھا، انہیں عطا کیا۔ بہرحال اب پرانے زمانے کو لے کر، اس دور جاہلیت کو لے کر کے یہ کسی مومن کو یہ حق نہیں پہنچتا، مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ چاہے وہ ابو سفیان ہوں، چاہے وہ حمدہ ہوں، چاہے امیر معاویہ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، ان پر لعن طعن کرے۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں رتبہ اور درجہ عطا فرما دیا، تو پھر ہم اور آپ کس خانے میں ہیں؟ لیکن اس قبیلہ بنو امیہ میں واحد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو تمام تر رقابتوں کے باوجود، ان حالات کو دیکھنے کے باوجود کہ ان کا خاندان، ان کا قبیلہ کس طریقے سے قبیلہ بنو ہاشم کا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، حضرت عثمان نے نہ اپنے قبیلے کا خیال کیا، نہ اپنے خاندان کا خیال کیا، نہ اپنے ملنے جلنے والوں کا خیال کیا، نہ پرانی رقابتوں کا خیال کیا، بلکہ حق کو قبول کر لیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کا بھی کمال تھا، جو حضرت عثمان غنی سے حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی گہری اور اچھی دوستی تھی۔ ایک بات پھر بات وہی آ گئی ہے کہ دوست اگر آپ جیسا انتخاب کرتے ہیں تو اس دوست کا اثر دوست کے اوپر غالب آتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ حضرت عثمان کا دوست سیدنا ابو بکر کے جگہ اگر ابو جہل ہوتا تو کچھ اور معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ ابو بکر کی دوستی تھی جو سیدنا عثمان غنی کے اندر نکھار پیدا ہوا اور جذبہ ایمان ان کے اندر زندہ ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تشریف لائے۔ بہرحال اسلام جب انہوں نے قبول کر دیا تو چچا ان کا تھا حکم بن العاص، انتہائی متشدد
ظالم سخت کافر اور مشرک تھا، اس نے بے پناہ انہیں مارنا شروع کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کوئی بچے نہیں تھے اس وقت، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 33 سال اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 39 سال عمر تھی، لیکن اس عمر میں چچا نے بے پناہ ظلم کیا، اذیتیں دیں، مارا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھواں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ بھتیجے عثمان تم اپنا یہ دین نیا جو تم نے اپنایا ہے محمد کا وہ چھوڑ دو، ورنہ اسی طریقے سے تمہیں تکلیف اور اذیت دی جائے گی۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ چچا میں نے جو دین قبول کیا ہے اب میں جان تو دے سکتا ہوں، اس دین اسلام کو میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا، میں حضور کی غلامی کا پٹا جو اپنے گلے میں نے ڈال لیا ہے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے شاعر نشان استقبال کیا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کی نکاح میں یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دیں۔ پہلے حضرت رقیہ کی شادی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں گئیں، اور پھر اس کے بعد علالت کی وجہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور ان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام کلثوم کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دیا۔ اور آپ دیکھیے آج حال یہ ہے کہ برادریوں کے نام پر آج ایک دوسرے برادری میں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ فلاں برادری کا ہے اور فلاں برادری کا ہے اور فلاں برادری کا ہے، جس کی وجہ کر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کتنی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ابھی میں اڑیسہ کے سفر پر تھا محرم الحرام میں، تو تقریر کے ختم ہونے کے بعد ایک صاحب تشریف لائے کہ حضرت 2 جملہ بول دیتے، نہ جانے کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور صرف برادری کی بنیاد پر ان کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، عمر نکل رہی ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، نکاح ان کا نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا، اور اس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے قبیلہ قریش سے تھے، لیکن خاندان بنو ہاشم سے نہیں تھے، خاندان بنو امیہ سے تھے، اور ان دونوں خاندانوں میں بنتا بھی نہیں ہے۔ خاندان بنو اپنے خاندان کو چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیاں سیدنا عثمان غنی کی نکاح میں دیں، اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا انہوں نے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لو ان لی 40 بنتا لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا تبقى منہن واحدہ، کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ پتہ چلا کہ جب حضور جیسی شخصیت نے اپنی پوری تمام تر شان اور عظمت کے باوجود اپنی بیٹی کا نکاح قبیلہ بنو ہاشم کے فرد نہیں بلکہ دوسرے خاندان میں شادی کی ہے، تو پھر ہم اور آپ کیا خاندان اور کیا ناک اور کیا دوسری چیزیں۔ اس لیے اس بری رسم کو بھی آج کے دور میں حقیقت یہ ہے کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی مکرم و وہی معظم ہے جو تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاندان نہیں دیکھا، حالانکہ خاندان بنو ہاشم میں اس وقت اچھے افراد تھے، لیکن باوجود اس کے حضرت عثمان کی حیا، ان کا حلم، ان کا تقوی، ان کی دینداری اور ان کے اندر جو دوسری چیزیں تھیں وہ دیکھی، اور دیکھنے کے بعد اپنی ایک کے بعد 2 بیٹیاں دی ہیں، اور کہا کہ 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر ان کی شان میں کہا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ عثمان نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ ذوالنورین 2 نوروں والا، یہ دونوں نوروں والوں سے مراد یہی ہے کہ ایک نور نہیں بلکہ حضور کے جس میں اتھر سے نکلی ہوئی 2 نور، یعنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑا کمال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بے پناہ دولت و ثروت کے مالک عثمان، غرباء و مساکین پر بے پناہ خرچ کرنے والے عثمان ہیں، بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے عثمان ہیں، جنت البقیع کی زمین خرید کر مسلمانوں پر وقف کرنے والے عثمان ہیں،
اہل بیت رسول اور جنگی تیاریوں پر بہت زیادہ خرچ کرنے والے عثمان ہیں۔ الغرض جب موقع آتا خرچ کرنے کا تو آپ یہ نہیں دیتے کہ ابھی ہم نے خرچ کیا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے اتنا دیا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے اتنا دیا ہے، بلکہ فوراً پھر آگے آ جاتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو آج اپنے مال سے اسلام کو تقویت بخشے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے عثمان کی طرف سے قبول کیا جائے۔ حضور نے دعاؤں سے نوازا۔ پھر کہا کون ہے کہ جو آج اسلام کو اپنے مال سے تقویت عطا فرمائے؟ پھر حضرت سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ اسباب سے لدے ہوئے عثمان کی طرف سے قبول کیا جائے۔ حضور نے پھر دعاؤں سے نوازا۔ تیسری بار کہا کون ہے جو آج اپنے مال و اسباب سے اسلام کی امداد فرمائے؟ چنانچہ سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور پھر کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ عثمان کی طرف سے قبول کیا جائے۔ حضور نے دعاؤں سے نوازا اور چوتھی بار جب کہا گھر گئے، گھر میں جو کچھ درہم اور دینار بچا ہوا تھا سب لا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، ہاتھوں میں اس دینار اور درہم کو اٹھایا ہے اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل اس کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیارا واقعہ مجھے اور یاد آ رہا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں، تو آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ کئی دن معاملہ یہ ہوتا تھا کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے کا معاملہ تھا کہ 4 دن سے کچھ کھانے کو میسر نہ تھا اہل بیت رسول کو، اور فاقے کا معاملہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں آتا ہے وہ آپ کے وسیلے سے آتا ہے، آپ کے واسطے سے آتا ہے۔ ظاہر ہے گھر میں جب آپ نے کچھ لا کر دیا ہی نہیں ہے تو گھر میں کچھ ہونے کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ آقا کریم خاموش رہے، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ادھر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سلام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میرے آقا کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عثمان 4 دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں، ابھی گھر میں کچھ کھانے کے لیے انہوں نے پوچھا تھا، ہم نے یہ جواب دیا ہے، تو نماز اور دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اماں جان آپ نے مجھے خبر کیوں نہیں کیا، آپ نے مجھے خبر بھی کیوں نہیں کیا؟ عبد الرحمن بن عوف ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے صحابی ہیں جنہیں نوازا ہے، آپ ذرا انہیں اشارہ کر دیتی، آپ مجھے اشارہ کر دیتی۔ اور پھر اس کے بعد گھر تشریف لے گئے ہیں اور کئی بورا آٹے کا، گیہوں کا، اس کے بعد 1 بکرا اور 100 دینار لا کر قدموں میں رکھا ہے۔ کہا یہ تو بنانے میں تاخیر ہوگی، میں کچھ بنا ہوا کھانا بھی لے کر کے آتا ہوں، اور روٹیاں اور پھر گوشت لے کر جو ہے لا کر کے رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد قسم دے کر کے گئے ہیں کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب کبھی ضرورت پڑے عثمان کو آواز دے لیجئے گا، کبھی اللہ کے لیے کبھی اس طریقے کی فاقہ کشی کا معاملہ نہ کریں، اور اپنے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اذیت میں نہ ڈالیں۔ اور پھر گئے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف لائے گھر، تو حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ آیا ہے، گھر میں کھانے پینے کا اتنا سامان آ گیا ہے، یہ چیزیں آ گئی ہیں اور وافر مقدار میں کھانے کا سامان آ گیا ہے۔ پوچھا کہ اے عائشہ کس نے پہنچایا ہے؟ کہا عثمان آئے تھے، اور عثمان نے قسم دے کر کے مجھے کہا ہے کہ کبھی ایسا نہ کریں گے، جب کبھی ضرورت ہو تو آپ مجھے آواز دیجئے گا، اور اتنا سب کچھ وہ دے کر گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر پلٹ کر مسجد کی طرف گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا میرے مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، میرے مولا میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس والہانہ انداز میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دعاؤں سے نوازا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور غزوے کے بارے میں ہے
کہ پورا قحط کا معاملہ تھا اور پوری فوج ایک طریقے سے بھوکی پیاسی تھی. کچھ منافقین وہ کنارے میں مزہ لے رہے تھے مسلمانوں کی اس حال اور اس واقعہ کشی کو دیکھ کر. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور غیب سے تمہارے کھانے پینے کا انتظام فرمائے گا. سیدنا عثمان غنی کو معلوم ہوا, فوراً گئے ہیں اور اس کے بعد کئی اونٹ مال و اسباب سے لدا ہوا کھانے پینے کا سامان, کھجوریں, پنیر اور دوسری چیزیں لے کر کے آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ میں مسلمان بھائیوں کے لیے, اپنے آپ کے صحابیوں کے لیے اور بھوکے افراد کے لیے میری طرف سے یہ قبول کر لیا جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ کھل اٹھا ہے اور حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کہتے ہیں کہ اس قدر اونچا ہاتھ اٹھایا کہ بغل کی سفیدی ان کی نظر آنے لگی. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس طریقے سے اس سے پہلے نہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا نہ اس کے بعد دعا کرتے ہوئے سنا, جس طریقے سے سیدنا عثمان غنی کے لیے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی, یا اللہ عثمان کو یہ عطا فرما دے, یا اللہ عثمان کا یہ مقام عطا فرما, یا اللہ عثمان کو یہ دے دے, وغیرہ وغیرہ دعائیں کرتے رہے. اس والہانہ انداز میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کی ہیں. سبحان اللہ, یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ظاہر ہے کہ یہ شخص وہی کر سکتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اس کے دل میں بے پناہ محبت ہو, جو اپنے خاندان اور قبیلے سے بغاوت کرے اور خاندان اور قبیلے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہی وجہ تھی کہ واقعی اور حضور کا ایسا ادب کرتے تھے کہ نہ پوچھئے. فرماتے ہیں اللہ کی قسم, جب سے میں نے اپنا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے, یہ دائنا ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ پر دے کر کے بیعت کیا ہے, کبھی میں نے اس دائنے ہاتھ سے کو غلط استعمال نہیں کیا, غلط جگہ پر نہیں لے گیا, مکروہ جگہ مکروہ کسی چیز کو میں نے نہیں چھوا ہے, اپنی شرمگاہ کو میں نے اس دائنے ہاتھ سے نہیں چھوا ہے, کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس میں گیا. حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور مکہ جانے کے بعد وہاں صلح کا معاملہ کرنے کے لیے گئے تھے کفار مکہ سے. چونکہ مالدار تھے اور دل والے بھی تھے تو بغیر دیکھے سب کو دیتے رہتے تھے, تو ان کا ویلکم کیا. مکے والوں نے کہا عثمان آپ آئے ہیں, کیا کہنا, اور آپ جب آ گئے ہیں تو اب کعبے کا طواف بھی کریں, آپ جو ہیں سعی بھی کریں, یہ جو چاہیں کریں. لیکن سیدنا عثمان غنی کا جواب سنیں, کہا اللہ کی قسم میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر طواف کر لوں. میں کعبے کا طواف حضور کو چھوڑ کر نہیں کر سکتا, اور کعبے کا طواف کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا, کیونکہ یہ طواف کو ہم نے اگر جانا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جانا ہے. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی محبت کا معاملہ تھا. اور اس کے علاوہ متعدد واقعات اس طریقے کے ہیں. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں نوازا ہے, مال دیا ہے, تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے, دین کی راہ میں خرچ کرنے سے, اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنے سے اس مال میں کسی طریقے کی کمی واقع نہیں ہوتی, بلکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے. آج کے دور میں عجب دور ہے, اور آج کے دور میں کچھ لوگوں نے تنقید کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور ان کی تنقید سے اچھے نہیں بچتے ہیں. کل ہی میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی جس میں ایک صاحب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تنقید کر رہے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پیغام چونکہ عام لوگوں تک پہنچ جائے اس لیے میں اسے عرض کر رہا ہوں, ورنہ میں ان چیزوں کو میں دہرانا بھی پسند نہیں کرتا, کہ حکم بن آس کا بیٹا, حکم کا بیٹا مروان تھا, بدنام زمانہ مروان. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باپ حکم پر لعنت کی تھی اور مدینہ سے نکلوا دیا تھا. حضرت ابوبکر آئے, انہوں نے اور اس کو دور کیا, حضرت عمر آئے اور دور کیا, لیکن یہ حکم حضور حضرت سیدنا عثمان کا چچا تھا اور اس کا بیٹا یہ مروان تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اس مروان کو آپ نے واپس مدینہ بلا لیا. اس پر تنقید کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ کرانے کے بعد اس نے شر پھیلانا شروع کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. تو یہ کام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن صورتحال کیا تھی, سچویشن کیا تھا,
معاملہ کیا تھا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر مزاج کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کا مزاج حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے مزاج کے برعکس بڑا ہی نرم مزاج تھے، بڑے حلیم الطبع تھے، درگزر سے کام لینے والے۔ یہاں تک کہ حال یہ ہوتا تھا کہ مسجد نبوی میں وہ ممبر پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیتے تھے اور سامنے کھڑا ہونے کے بعد بدبخت کھڑے ہونے کے بعد کچھ اسے انہیں لان تان کرتے اور کہنے والا کہتا کہ عثمان آپ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور یہ کیجئے، تو آپ اس کو جواب دینے کے بجائے فوراً توبہ کرنے لگتے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس طریقے کے وہ کا معاملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس چچا زاد بھائی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے دباؤ بنا ہو اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین حضرت سیدنا عثمان غنی کے ذہن سے نکل گیا ہو، انہیں یہ چیز یاد نہ رہی ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج جو ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں ساری چیزیں موجود ہیں اس زمانے میں بھی ساری چیزیں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ کرام حدیثیں لینے کے لیے لمبا لمبا سفر کرتے تھے۔ بہت ساری حدیثیں کسی ایک صحابی کو معلوم ہوتی تھی، دوسری صحابی کو نہیں معلوم ہوا کرتی تھی، چنانچہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے حدیث لیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیں خوشگمانی رکھنی چاہیے، یہ حدیث نہ ملی ہو، یہ خبر نہ ہو، اور پھر اپنے نرم مزاجی کی بنیاد پر اسے آپ نے حکم نہ سمجھا ہو، واجب نہ سمجھا ہو، چنانچہ اس کو بلا لیا ہو اور اس نے فتنے کا بازار کیا، گرم کیا، اور یہاں تک کہ 12 سال دور خلافت میں اپنے خلیفہ رہنے کے بعد انتہائی بے دردی سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کتنے گوشے ایسے ہیں، کسی کے ایک گوشے پر مسلمان اگر عمل کر لے تو یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کے اور اپنے ان صحابہ کرام اور اسلام کے لیے اپنا خون جگر اور اپنی قربانیاں پیش کرنے والی شخصیتوں کی حالات زندگی سے ہمیں واقفیت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل آئندہ اتوار کا جو درس ہوگا وہ حسینی مسجد میں ہوگا۔ آئندہ جو درس ہے انشاءاللہ ایک درس حسینی مسجد میں اور ایک درس یہاں، تاکہ دونوں جگہ آباد رہے۔ اور اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، ہم تو روشنی جلانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس روشنی سے فائدہ حاصل کرنا نہ کرنا لوگوں کا کام ہے، اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں، صحابہ کرام، اہل بیت اور اسلام کے لیے قربانی دینے والی ان شخصیتوں کی حالات زندگی سے واقفیت حاصل کرتے رہیں۔